اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا جی، اب پچھلی دفعہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 10 سورہ آل عمران کی، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد بالکل کام نہیں آئے گی اللہ سے بچانے کے لیے، اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دیں گے کہ کون سے کافر اس سزا کو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ کیا انہوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی، اور اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، چونکہ مثالوں سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے نا؟ یہی بات ہے نا کہ جب کوئی مثال دے دیتا ہے تو ہم ایک دم کہتے ہیں ہاں اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جب دیکھیں قرآن پاک میں فوکسڈ مسلمان کی بات کرنی ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے آئیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک مسلمان جو فوکسڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، اس کے طور طریقے اور اس کی عادات اور اطوار اور اس کی فرما برداری کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان الذین کفروا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کفر کی مثال بھی دیں گے تاکہ ہمیں بات اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، کدأب مانند، کا مطلب ہے مانند، دأبی حالت، آل فرعون آل فرعون کی، یعنی آل فرعون کیا ہے؟ اس کی فیملی بھی اور اس کے فالوورز بھی، آل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور فرعون کون تھا؟ مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل فرعون ہوا کرتا تھا، اس کا نام، ٹھیک ہے نا؟ تو فرعون کی آل کی، والذین، اور ان لوگوں کے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جو اسی کی راہ پر چلتے تھے، وہ ویسے لوگ، کذبوا، انہوں نے کیا تھا؟ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا تھا، بیااتنا، ہماری آیات کو، فاخذہم، تو پکڑ لیا اس نے ان کو، کس نے پکڑ لیا؟ اللہ نے پکڑ لیا ان کو، بذنوبہم، بوجہ ان کی گناہوں کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانند، داب حالت کو کہتے ہیں، یعنی داب کا مطلب ہے وہ راستہ یا طریقہ جو مسلسل اختیار کیا ہو اور وہ عادت بن گئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو حالت آل فرعون کی، والذین، و، اور الذین اسم موصول ہے، من حرف جر ہے۔ حرف جر کیا کرتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کہیں گے کہ حرف آپ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ تو دو حرف ہیں، میم اور نون۔ تو گرامر میں پریپوزیشن کو حرف کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ جو اور بھی ڈفرینٹ چیزوں کو حرف کہتے ہیں، لیکن اس کو گرامر کی زبان میں حرف کہتے ہیں جو پریپوزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرف جر ہے۔ حرف جر وہ حرف ہوتا ہے جو اپنے بعد آنے والے ناؤن کو، اسم کو جر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی زبردستی اس کے لاسٹ لیٹر کے نیچے جر لگا دیتا ہے، زیر لگا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے من قبلی، لام کے نیچے زیر ہے نا، من قبلی، تو اس نے زیر لگا دی۔ من قبلہم، قبل کس کو کہتے ہیں؟ پہلے، ہم ان سے، یعنی ان لوگوں سے، آل فرعون سے بھی پہلے جو لوگ تھے، ان کی حالت دیکھیں کہ کیا حالت تھی؟ کذبوا، کاف دال با اس کا روٹ ہے، کذب یکذب، تکذیب کہتے ہیں جھٹلانا۔ اب جتنے لیٹر زیادہ ہوئیں گے نا کسی ورڈ میں، اتنا میننگ زیادہ ہو جائے گا۔ جیسے کذبا کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بولا، لیکن کذبا کا مطلب ہے اس نے کسی دوسرے کو جھوٹا کہا، ٹھیک ہے نا؟ تو کذبا کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، کسی دوسرے کو جھوٹا کہنا۔ انہوں نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ بی آیاتنا، ہماری آیات کو، بی آیاتی،
بی حرف جر ہے اور آیاتی، ٹھیک ہے نا، اور آیات آیتن کی جمع ہے اور حمزہ یا اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. بھی آیاتنا، آیا کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو، یا قرآن کی آیت کو بھی آیت کہتے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہی ہوتی ہے نا. پھر آخذا، حمزہ خادال اس کا روٹ لیٹر ہے، پکڑ لیا، ہم ان کو، اللہ نے. جب کسی نام یا ناؤن کے آخر میں رف لگی ہو، یہ پیش، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈوئر ہے، وہ فاعل ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے جملے میں، ٹھیک ہے. گرامر کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں. تو اخذہم اللہ، پکڑ لیا ان کو، کس نے؟ اللہ نے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جملے میں، اس آیت میں فاعل ہے نا، اللہ نے پکڑا ان کو. تو فاخذہم اللہ، پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، بذنوبی، بی حرف جر ہے اور ذنوبی، یہ دیکھیں اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے نا، جر. ذنوب جو ہے ذال نون با اس کا روٹ لیٹر ہے اور ذنبن اس کی واحد ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ. بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، شدیدو، سخت ہے، شین دال دال اس کا روٹ لیٹر ہے، العقاب، سزا دینے میں، عین قاف با اس کا روٹ لیٹر ہے اور عقب ایڑی کو کہتے ہیں نا. تو وہ سزا جو انسان کے برے اعمال کی وجہ سے اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کے پیچھے سے آتی ہے، اس کو عقاب کہتے ہیں. یعنی اس کے برے عمل کی وجہ سے جو سزا اس کو فالو کرتی ہے، اس کو عقاب کہتے ہیں. اچھا، اب ہم اس کی دیکھتے ہیں ایکسپلینیشن، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفار کو کیسے ان کے مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، اللہ سے نہیں بچا سکیں گے، اور کیسے وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. جیسے کہ آل فرعون تھے، ان کے اوپر غور کرو کہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے ایک اور جگہ پہ کہ ہر روز وہ ڈوبے کس میں تھے؟ پانی میں ڈوبے تھے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب حضرت موسیٰ پار کر گئے اور یہ بھی ڈرائی راستہ دیکھ کر اس پر پوری فوج سمیت آ گیا، تو عین جب درمیان میں پہنچے تو پانی جڑ گیا اور پانی اکٹھا ہو گیا اور یہ سب کے سب ڈوب گئے. لیکن قرآن پاک میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ڈوبے تو وہ پانی میں تھے، لیکن روزانہ وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے. تو کتنی بے بسی کے ساتھ فرعون مرا، حالانکہ کتنی دولتوں والا تھا اور کتنی شان والا تھا، کوئی بندہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، جماعت کی جماعت کو کھڑے کھڑے قتل کروا سکتا تھا، لوگوں کو گرم تیل میں بچوں کو، عورتوں کو ڈال کے ان کو بھسم کر دیا کرتا تھا، اور لوگ اس کے خوف سے کوئی اس کی نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ کیسے ڈوبا؟ بے بسی کی حالت میں. اور کوئی اس کے کام آیا؟ اس کی دولت، اس کے محل، اس کا سونا، اس کی طاقت کچھ کام آئی؟ کوئی اس کو موت سے بچا سکی؟ نہیں بچا سکی. اور والذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف فرعون ہی، بلکہ فرعون سے پہلے بھی جن قوموں نے، جو بھی قومیں ایسی تھی جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور کفر اختیار کیا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے بھی کفر کیا تھا، سب کو عذاب ہوا. اور اہل مکہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ اس صورت کو اس بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھیے نا کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے، اور یہ جو جن قوموں کو عذاب ہوا تھا ان کو ان کے علاقے بھی پتہ تھے. اور دوسرا یہ جو وفد نجران تھا، میں نے آپ کو وفد نجران کے بارے میں نہیں بتایا، آج میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ ایک وفد جو تھا وہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عیسائیوں کا ایک پورا کا پورا گروہ پادریوں کا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے، لیکن ساری چیزیں سننے کے باوجود اور اپنی تسلی ہونے کے باوجود کفر کیا تھا اور انکار کیا تھا. تو ہر وہ بندہ جو حق سامنے آ جائے اور اس کے بعد انکار کرے، چاہے وہ اہل مکہ ہوں
چاہے وہ وفد نجران ہو جو عیسائیوں کا آیا تھا وفد اور اس نے پھر بھی انکار کیا تھا حق بات پتہ ہونے کے باوجود، اور چاہے وہ فرعون ہو، آل فرعون ہو، یا انہی جیسے مختلف قومیں ہوں، ان کا انجام وہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا۔ اب وفد نجران کی وجہ سے کافی ساری یعنی ان کے آنے اور ان کے سوالوں کی وجہ سے سورہ آل عمران کی آیات اتری تھی۔ تو میں آپ کو وفد نجران کے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ عصر کے بعد یعنی انہوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اپنے وہ جو دینی لباس ہوتا ہے۔ عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اپنی نماز پڑھنا چاہیے، یعنی اپنی عبادت کرنی چاہیے۔ لوگ منع کرنے کے لیے اٹھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور وفد کو مسجد میں عبادت کی اجازت دے دی۔ یہی مسجد میں یہود احبار اور نجرانی رہبان میں مناظرہ ہو گیا، آپس میں ان کی بحث ہو گئی۔ عیسائیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے اور یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو اس پر آل عمران کی کچھ آیات نازل ہوئیں 65 سے 68 تک کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، کہ اے اہل کتاب ابراہیم کے دین کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی تھی، پھر کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی کہ جو آپ نے تو یہ نام بعد میں بنائے ہیں اور ابراہیم تو بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ جیسے کوئی پوچھے کہ صحابہ کرام حنفی تھے کہ شافعی تھے کہ مالکی تھے، تو کیا جواب ہوگا کہ یہ فرقے تو بعد میں بنے ہیں، صحابہ تو پہلے گزر چکے اور وہ تو مسلمان تھے۔ تو یہ بات ہوئی۔ کچھ اور باتوں کی تصدیق کے بعد عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرے کی دعوت دی اور کہا ہم عیسائی ہیں اور ہماری قوم بھی عیسائی ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سننا چاہتے ہیں، ہم بہت شوقین ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے مطلع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آج میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کل جو کچھ مجھے بتا دیا جائے گا اس سے مطلع کر دوں گا۔ لہٰذا اس کے اوپر آل عمران کی آیات اتری 59 سے 61 تک، اور وہ کیا تھی؟ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی بھی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اب کیا کرو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یعنی یہ ساری آیتیں بیچ میں سے میں نے کچھ چھوڑ دیا ہے ورڈز، لیکن 59 سے 61 تک آیت اتری اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد باری تعالیٰ سنا دیا اور اقرار چاہا کہ سچ بتاؤ کہ ایسا نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی حق سامنے آنے کے باوجود انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیسے نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تو دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کا انکار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی کہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو لے آؤ اور ہم بد دعا کریں گے۔ آپ بد دعا کرو کہ اگر مطلب ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنی تھی کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو انہوں نے جا کے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور یہ اگر بد دعا کر دیں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے اور ہم تو ہماری نسلیں ہی نہیں چلیں گی۔ تو انہوں نے ڈر کے مباہلہ سے انکار کر دیا اور وہ نہیں آئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ باہر آ گئے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے
کہ جو کفر کرنے والے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں، وہ آل فرعون ہے یا انہی کے راستے انہی کے طریقے پر حق کو جھٹلانے والے کوئی بھی ہوں، ان اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذنوب کی وجہ سے پکڑے گا۔ یہ بھی بہت ہی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے وجہ عذاب نہیں دیتے۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ تو بندہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، بس اس کی بات مجھے ماننی ہی نہیں ہے، چاہیے کچھ بھی کہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں کرتے کہ کسی بندے کو بے وجہ ناپسند کریں یا اس کو بے وجہ کوئی سزا دیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں۔ تو جو کوئی گناہ کرتا ہے اسی کی پکڑ ہوتی ہے، جو کوئی گناہ کرے گا، غلطی کرے گا، پکڑ اسی کی ہوگی۔ اور ہر بندے کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے جب آ جائے تو۔ جیسے سورہ غافر کی آیت ہے نا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، کہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن جو یہ کام نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے شدید العقاب بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے انسان کو ڈرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ کے پیچھے اس کا کانسیکوینس آتا ہے، گناہ کے پیچھے اس کا کانسیکوینس آتا ہے۔ لیکن اگر توبہ کر لی جائے، اگر توبہ کر لی جائے سچی کہ اللہ تعالیٰ میں اس کی طرف پلٹ کے دوبارہ دیکھنا بھی نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندگی کو آسان کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ بندوں کو راضی کرنا مشکل کام، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو عالمین کا رب ہے اس کو راضی کرنا بہت آسان کام ہے۔ اس لیے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات اور حق سامنے بھی آ جائے اور پھر اس کا انکار کرنا، یہ ایک خوفناک بات ہے، یہ خوفناک بات ہے۔ اپنے حق میں انسان بہت بڑا گڑھا کھودتا ہے اور اس میں گرتا ہے۔ تو ہمیں یہ آیات کیوں بتائی جاتی ہیں؟ اول تو یہ کہ یہ آیات اہل مکہ کو اور وفد نجران اور انہی جیسے بہت سارے اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھی کہ دیکھو کہ آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا، بہت دولتیں، بہت زیادہ عیش و آرام، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، تو ان کی پکڑ کیسے ہو گئی؟ تو اگر آپ لوگ بھی یہی کام کرو گے تو پھر آپ کی پکڑ بھی ویسے ہی ہوگی جیسے ان کی پکڑ ہوئی۔ اور پھر ایک جنرل ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا وارننگ ہے۔ قرآن سے جب بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اپنے لیے اس میں سے سبق ضرور نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ازالہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا ازالہ توبہ استغفار سے کرتے ہیں، صدقہ و خیرات سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا ہوتا ہے اور معافی مانگنی ہوتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے ذنوب کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہوں سے پکڑ ہوتی ہے اگر گناہوں کا ازالہ نہ کیا گیا ہو۔ اگر کوئی ایسے گناہ ہے جن کا کفارہ دینا ہے تو دے دینا چاہیے، جن کی توبہ استغفار کرنی ہے تو کر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر بہترین امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان بہت اچھا اور بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان اور اس کی رحمت کی امید رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کی دعا کریں، توفیق مانگیں اور اس پر جمے رہیں۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ تو بیسیکلی تو یہ آیت کفار کے بارے میں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے ہر آیت میں سے اپنے لیے بھی کچھ سبق نکالنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی آیت پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔